رمضان کس لیے آیا؟ تاکہ تم حرام سے بچ سکو، تم حرام سے بچ سکو۔ جو حرام سے بچ گیا وہ نیکی پہ آ گیا، اس کی زندگی نیکی پہ آ گئی۔ تو یہ مبارک گھڑیاں ہیں، اس کی عظمت دل میں آ جائے کہ نیکی کرنی ہے، نیکی کی زندگی پہ آنا ہے۔ اور یہ نہیں کہ چند نوافل پڑھ لیے، تسبیحات پڑھ لی، صرف تراویحیں پڑھ لی، نہ میرے عزیزو، حرام سے بچنا ہے۔ آج دنیا نے گناہوں کا ماحول اتنا عام کر دیا کہ آنکھیں مانوس ہو گئی، کان مانوس ہو گئے، کان مانوس ہو گئے۔ اب دیکھیے نا، یہ جو سائن بورڈ ہیں گندے گندے، یہ کبھی سینماؤں پہ لگا کرتے تھے، اور شریف لوگ جب وہاں گزرتے تو نظریں جھکا لیا کرتے تھے۔ رمضان کے گھڑیوں میں ان پہ پردہ ڈال دیا جاتا تھا، پردہ ڈال دیا جاتا تھا، اور آنکھیں کیسے مانوس ہوئیں، کیسی مانوس ہوئیں؟ اب گھر کے بیڈ روم میں پڑا ہوتا ہے، ڈرائنگ روم میں پڑا ہوتا ہے، سامنے میز پہ پڑا ہوتا ہے، کوئی خیال نہیں آتا کہ بیٹی دیکھے گی، بیٹا دیکھے گا، گھر والے دیکھیں گے، ان کے اخلاق پر کیا منفی اثر پڑے گا۔ مانوس ہو گئی ہیں طبیعتیں گناہوں سے، گناہوں سے طبیعتیں ایسی مانوس ہو گئیں کہ برائی برائی نہ رہی۔ یہی وجہ ہے رمضان آتا ہے، طبیعتیں چونکہ مانوس ہوتی ہیں گناہوں سے، مانوس ہوتی ہیں، نیکیاں بھی چل رہی ہوتی ہیں، گناہ بھی چل رہے ہوتے ہیں۔ اب تو جو ہاتھوں میں آلات ہیں، پہلے تو کہتے ہیں نا کہ میں ٹی وی کی اسکرین رمضان میں بند کر دوں، اب تو ہاتھوں میں ایسا ہے۔ اس نے فرض سمجھ رکھا ہے کہ ہر چیز دیکھنی ہے اور ہر چیز سننی ہے، جو اس کی فیس بک پہ آئے، جو اس کے واٹس ایپ پہ آئے، ہر چیز دیکھنی ہے اور ہر چیز سننی ہے، فرض سمجھ رکھا ہے اس نے۔ ضرورت کی چیزیں ہیں، ضرورت کے درجے میں استعمال ہو سکتی ہیں، لیکن جب بار بار خرافات دیکھتا ہے، گناہ کی چیزیں دیکھتا ہے، کیا نقصان ہوتا ہے؟ اس کی طبیعتیں گناہوں سے مانوس ہو جاتی، اس کی طبیعتیں گناہوں سے مانوس ہو جاتی۔ بھینسوں کے باڑے میں کوئی رہتا ہو، وہ تو ناک پہ کپڑا نہیں رکھتا، اس بدبو سے مانوس ہے، اور اجنبی آدمی وہاں جائے تو کپڑا رکھ لیتا ہے، نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب ہر وقت آنکھیں گناہ دیکھ رہی ہیں، کان گناہ سن رہے ہیں، زبان سے گناہوں کے تذکرے ہیں، الامان، طبیعتیں گناہوں سے مانوس ہو گئی۔ رمضان کی ایسی مبارک گھڑیاں آتی ہیں، پھر بھی نیکی کی زندگی نصیب نہیں ہوتی، یعنی تقوی نصیب نہیں ہوتا، طبیعتیں منوں سے۔ عبادات ہو جاتی ہیں، کچھ تسبیحات ہو جاتی ہیں، کچھ تلاوت بھی ہو جاتی ہے، کچھ صدقہ خیرات بھی ہو جاتا ہے، کچھ افطاریاں بھی ہو جاتی ہیں، تراویحیں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن نہیں ہوتا تو گناہوں سے بچنا نہیں ہوتا۔ رمضان میں بھی دل وہی سیاہ رہتا ہے، حسد کینہ بغض رہتا ہے، آنکھوں کا غلط دیکھنا رہتا ہے، لین دین کے اندر وہی کھوٹ رہتا ہے، طبیعتیں مانوس ہو گئی، شیطان بند ہو گئے، رحمتوں کی برسات ہے، رحمتوں کی بارش ہے، اللہ کا خاص رحمت متوجہ ہے، لیکن چونکہ میری طبیعتیں گناہوں سے مانوس ہیں، میں اپنی طبیعت سے مجبور ہوں، بے نفع ہو یا نہ ہو جھوٹ بولنا ہے، کوئی فائدہ ہو نہ ہو غیبت کرنی ہے، لذت ملے نہ ملے ان آنکھوں نے حرام دیکھنا ہے۔ تو ایسے تو زندگی میں 10 رمضان آئے اور گزر گئے، لیکن جو میری زندگی میں لگے بندے گناہ رہے وہ رہے۔
ان میں فرق نہیں آیا. ایسا مقدس مہینہ، ایسی مبارک گھڑیاں، اور رمضان پورا گزرا، یہ وہیں کھڑا ہے جہاں رمضان سے پہلے چلا تھا. بلکہ بس اوقات اس کی بے احترامی اور اس کی ناقدری کی نحوست سے اور پیچھے چلا جاتا ہے، اور پیچھے چلا جاتا ہے.